وہ نہیں ہوگا تو آپ سوال کیسے کریں گے؟ کل جب ہم ووٹ لینے جائیں گے تو میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھوں گا سر آپ کو ووٹ ملا تھا آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے میرے پاس نمائندگی نہیں تھی۔ نمائندگی کا مطلب رسپانسبلٹی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا دل ہے اس معاملے میں۔ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم ایک مشترکہ بھی میٹنگ کریں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ اچھی سوچ اور سمجھ کے اور پولیٹیکل مائنڈ رکھتے ہیں، ان کو بھی بتانا ہوگا کہ ان کی ریپرزنٹیشن ضروری ہے۔ وہ ضروری اس لیے، وہ شہر کے لیے بھی ضروری ہے، ملک کے لیے بھی ضروری ہے، کسی کو اگنور کیا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی۔ ہماری اور ان کی سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹیررزم ونگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اس پارٹی کو، تو ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں۔ اس میں الزامات پیپلز پارٹی میں بھی تھے، وہ بھی ایوالو ہو گئی، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی سیاست کی اور قربانیاں بھی بہت دی۔ ایم کیو ایم کے اوپر بھی یہ لیبل لگا، انہوں نے بھی اپنا وہ ڈسٹنس کر کے ایوالو کر کے اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں کی۔ نون لیگ کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کو یاد ہے، وہاں بھی ٹیرر ونگ کا الزام لگا، انہوں نے بھی ڈسکنیکٹ کیا۔ اسی طرح پاورفل جب پارٹیز ہوتی ہیں، پاپولر ہوتی ہیں، تو ان میں یہ ونگ اچھے اور گندے لوگ سب آتے ہیں، پوری پارٹی میں سارے گندے نہیں ہوتے۔ اس کے اندر میں نے مصطفیٰ صاحب کی موجودگی میں، خالد مقبول صدیقی کی موجودگی میں ایک اور مدعا اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں اور خطرات ہیں، اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری، جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی، اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اسی طرح مولانا صاحب کا جو جائز ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر سب کھڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کل پرسوں میں جا کے ان سے ملیں، کیونکہ ہمیں اس کا بھی ایک رستہ نکالنا ہے، اور رستہ نکلے گا بھی اور نکلنا چاہیے بھی اور نکالیں گے بھی، سب کنسنسس کے ساتھ۔ اس میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں گی۔ کوئی اگر ریزرویشن ہے، کوئی مسئلہ ہے مولانا صاحب کے بل میں یا کسی اور کوئی وجوہات ہے، تو اس کا بھی طریقہ ان کو اس رسپیکٹ، اس مینڈیٹ، اور جو ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے اس کے باوجود جس منظم طریقے سے وہ چل رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر کے، رسپیکٹ کر کے، اس کو بھی ہمیں آگے لے کر اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور ہمیشہ بات چیت سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس پولیٹیکل پارٹیز کی تگ دوڑ میں میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا جانے میں، چاہے وہ سسٹم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، اس میں ٹی ایل پی اگر وہ جینز اور چوئنگم نہیں کھاتی ہے تو میں ان کے پاس بھی جاؤں گا، میرا ان سے بھی تعلق ہے، میرا جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے، میرا اے این پی سے بھی تعلق ہے، میرا اچکزئی صاحب سے بھی تعلق ہے، میرا باپ پارٹی سے بھی تعلق ہے، میرا مینگل صاحب سے بھی تعلق ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، مصطفیٰ بھائی آپ کا شکریہ جو آپ نے لفظ کیے کہ، اور ان میں سے علاقے غیر میں بھی اتفاقاً، میں کراچی کا ہوں لیکن ہماری آواز بہت جگہ تک جاتی ہے، تو یہ سردار جتنے بھی ہیں وہ بھی سب میرے سیاست کے بغیر دوست ہیں، اور یہ سب بھی جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ تھا پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی میں یہاں آ نہیں سکتی تھی پی ٹی آئی، تب بھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا، اس میں بھی ہوتا تھا، عمران بھی ہوتا تھا، اور انہوں نے جو وعدہ کیا یا جو راستہ دکھایا اس میں کبھی کمی نہیں چھوڑی۔ ایز اے میئر ہی سپورٹڈ اس، ایون جب ہم پالیٹکس میں نہیں تھے۔ اور ایک اور چیز جس کو آج کل ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں، ایم کیو ایم بڑی کلیئرٹی رکھتی ہے، اور اس میں بھی ہم سب کو بیٹھنے کی ساتھ ضرورت ہے۔ جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، اور کوئی بھی چیز یہاں ملک کے اندر نہ پرماننٹ ہوتی ہے نہ امپرماننٹ ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھی جائے سیاست کے اندر۔ 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے، آئین و قانون کے تحت، کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کوشچن کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے، اور بہت عزت احترام کے ساتھ، کیونکہ میں پرو جوڈیشری بھی ہوں، پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اندر خانے گلے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں، اور میں اس سیاست کے بھی خلاف ہوں۔ اگر آپ اندر خانے ان کو عزت سے ملتے ہیں تو باہر بھی آ کے بتائیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔
یہ جو نیریٹو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم برا بھلا کہیں گے تو ہماری شاید سیاست بڑھ جائے گی، میرے خیال سے سیاست ہماری خراب ہوتی ہے۔ دوسری چیز پھر آتے ہوئے کہ 26 ترمیم کے اوپر یہ بحران بھی میری گزارش ہوگی اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ کیونکہ ایک اسٹیبلائز ملک چل رہا ہے، ایک کیوٹک سچویشن سے ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے ہیں، اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ جیسے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، جہاں جوڈیشل سسٹم میں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے، وہاں ان کے سٹیکس بھی ہمیں پتہ ہے، وہ اپنا وہ کام مثبت کریں جس سے کوئی کیوٹک سچویشن نہ ہو۔ تو جو ہم نے قانون بنا دی ہے اس کو رسپیکٹ کریں، جیسے ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور 239/5 مجھ سے زیادہ اچھی طرح وہ جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، اور 239/6 یہ بتاتا ہے، ڈاؤٹس کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایز پارلیمنٹیرینز عوام کے ووٹ سے ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں جس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا۔ تو یہ آئین و قانون کے حوالے کے تحت میں نے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے اندر لائکس ڈس لائکس ہو سکتے ہیں، وی اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی، لیکن یہ بندے مارنا، بندے گرانا، لاشیں گرانا، پولیس رینجرز کا تمسخر اڑانا، ان کو ایک ایسی سچویشن میں لانا میرے خیال سے بہت ہی ناجائز اور بری چیز ہے۔ اور جیسا میرا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے ان کی پارٹی نے کیا ہے، ویسا ہی خیر مقدم میرا بلاول صاحب نے کیا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، مولانا صاحب نے کیا ہے، اور ہم سب پارٹیاں الیکشن الگ لڑیں گے، اگری ٹو ڈس اگری کریں گے، لیکن ذاتی ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے کہ ہم گالی دے کے ہی ٹھیک کریں گے، ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے چہرے، وہ کرنا ہے ہم نے پی ٹی آئی کو بھی بیننگ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچے، اگر وہ اپنی حرکتیں سیدھی کر لیں، قبلہ اپنا سیدھا کر لیں۔ اور عمران خان صاحب کی جو کردہ گناہ کی سزا تو ان کو مل رہی ہے، جو ان کو پھنسا دیا گیا یا ان کو مجبور کر دیا گیا، کہ وہ تو جو چیزیں انہوں نے 30 سال نہیں کی وہ اب کی ہیں، تو لیکن بیگم سے اور ان کے حوالے سے ان کی جان بھی بچانی ہے، اور آپ سب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ڈرامہ اور گیم ہو رہی ہے، ان کو مزید بدترین جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے۔ اور جو 14 تاریخ کی کال ہے، اس کے پیچھے پھر جو ریزنز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ 14 تاریخ کو انہوں نے کہا نافرمانی کریں گے، نافرمانی کے اندر پہلے بھی عمران خان صاحب نے بندی کہا تھا کہ بلز بھریں، اب بھی بھریں گے، اور بلون میں سے ہوا اس لیے نکل جائے گی کہ جو آدمی ریمیٹنسز بھیج رہا ہے، فورن پیسے بھیجتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے محنت کر کے وہاں یہاں بھیجتا ہے، وہ پاکستان کا نقصان کرنے کی بات اگر کوئی کرے گا تو اس کے آگے ہم ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی، تو اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں، لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے، وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا، تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ۔ تو میں آپ سب کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں، ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو مینڈیٹ مجھے احترام اور پیار میں ایم کیو ایم نے دیا ہے، آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بات سے سنا ہے، اس میں کوئی بے ایمانی، کوئی منافقت، کوئی جھوٹ اور کوئی فریب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، وہ اپنے آپ کو آسمان کی پارٹی سمجھتی ہے، ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ جمہوریت کے اندر پارٹیوں سے ہی بات کرنی پڑے گی، پارٹیاں ہی پھر آگے بات کرتی ہیں، کوئی اور آگے نہیں بات کر سکتا۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سودا کر رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رابطہ کر رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سودا کیا تھا، نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ پہلے بھی کیا تھا، منتظر ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ نے کسی کو پیغام بنانا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی وہ کر سکتی ہیں، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آخر میں گورنمنٹ کو ساتھ جاؤں گا، میں ان کے ساتھ بھی جاؤں گا کہ وہ بڑا دل کریں گے اور اپنی فیملی کارپوریشن بنا کے نہیں چلائیں گے، جس کا جو مینڈیٹ ہے، جس کا جو حق ہے، اس کے اس حساب سے اس کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی، تاکہ آپ کے میرے لیے اور اس نیشنل کاز کے اندر جہاں میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش کر رہا ہوں یونائٹ کر لوں، وہاں عدالتی نظام میں بھی ملاقات ہوگی، وہاں بزنس مین سے بھی ملاقات ہوگی، وہاں پولیٹیکل پارٹیوں کے بعد ایک ٹھیلے والے کا بھی موقف لیا جائے گا، میڈیا کے لوگوں کا، میڈیا کے اندر بہت ریلیونٹ لوگ ہیں، آپ کے اوپر جو سارے سینئر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی موقف لے کے ایک نیشنل کاز کے اندر نیشنل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے۔ جب سارے اسٹیک ہولڈرز آئیں گے سب بات کریں گے، کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ مجھے مصطفیٰ صاحب نے سمجھا دی، بلاول صاحب نے سمجھا دی۔ مولانا صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، انہوں نے کہا میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی قائل ہوں، دونوں ساتھ لے کے چلیں، تو وہ بھی کلیئرٹی، ہمیں تو اس پروپیگنڈا کے اندر آج تک پتہ ہی نہیں تھا۔
تو میں آپ لوگوں کو اجازت چاہوں گا اور آپ سب کا پھر سے میں ایک دم شکریہ ادا کروں گا. سسٹم کی بات کی ہے, آپ کے سسٹم خان صاحب سے بھی مذاکرات کے حامی ہے, تو کیا ایسا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ خان صاحب سے ملیں, ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں کہ کون ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی قوت ان کے خلاف ہے وہ آپ کی اس بات کی حمایت کریں گے؟ اور دوسرا اسی میں لے لیجیے گا, کیا پی ٹی آئی میں فیض حمید گروپ اور خان صاحب گروپ الگ الگ بن چکے ہیں؟ دیکھیے جی, آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے. دیکھیں, مجھے عمران خان صاحب نے نکالنے کے بعد لاہور میں بلایا تھا اور اس کا فواد چودھری صاحب نے ٹی وی پہ اس کو ایڈمٹ بھی کیا, کیونکہ اس وقت چودھری صاحب بہت قریب تھے خان صاحب کے. مجھے رات کے اندھیرے میں بلایا تھا, میں نے کہا میں رات کے اندھیرے میں نہیں آؤں گا, دن کے اجالے میں آؤں گا. عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے سیاست سیکھی, میں یاد رکھتا ہوں کہ بتائی ہوئی سیاست وہ بھول گئے. وہ آدھی رات کو مجھے بلائیں گے, میں ضرور جاؤں گا. میں اس موقف کا قائل ہوں کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اور اس کی سزا کے بعد بھی بات چیت کا عمل نہیں رکنا چاہیے. بات چیت ہی کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھائے گا پاکستان کو. یہ روز پروٹیسٹ, روز لڑائی جھگڑا, مار دھاڑ, گالم گلوچ ٹی وی پہ بیٹھ کر از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. ہم نے جوانی میں سارے کام, ینگ ایج میں ہم آئے تھے سیاست میں, ہم سب نے کیے. جیسا میں نے کہا کہ بات کر کے عزت سے گلے مل کے ہاتھ ملا کے جو کام ہو سکتا ہے, ہاتھ مرونا بھی ہم جانتے ہیں. کون سا سسٹم آنے والا ہے؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں آپ سسٹم کے لاڈلے, تو کس سسٹم کے آپ لاڈلے؟ ہماری تو پوری زندگی گزر گئی, اس ریاست کا سسٹم ہی سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں جی, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اچھے آدمی ہیں. میں ان کے ساتھ میرا رشتہ اس طرح ہے کہ جب میں ان کو جانتا نہیں تھا اور فیڈرل گورنمنٹ میری تھی, میں کیبنٹ کا حصہ تھا, اور امین صاحب کو یاد ہے جب ان پہ ایک گھٹیا کیس بنایا گیا پڑیاؤں کا, تو میں کھڑا ہو گیا ایز اے منسٹر اور میں نے کہا کہ یہ بکواس کیس ہے, جھوٹا کیس ہے. اور میرے ساتھ چودھری نے بھی اس کو لبیک کا, اور ہم نے کھڑے ہوئے. تو جب میری رانا صاحب سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ اچانک سے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے یہ بات کی. میں نے کہا سر میں دشمنی بھی عزت اور ایتھکس سے, کسی قاعدے قانون سے نبھاتا ہوں, اور دوستی بھی. یہ قاعدے قانون کے خلاف تھا کہ آپ کہیں کہ کسی فیملی کا بندہ جا رہا ہے اور اس کی گاڑی میں پڑیا رکھ دی اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. میں نے کہا ویڈیو دے دو. مجھے آج تک کا آیا ویڈیو, 4 سال ہو گئے اب تک ویڈیو آئی نہیں وہ رانا ثناء صاحب کی. اور جو رانا ثناء صاحب کی جو ایک اچھی چیز ہے جس کا میں قائل ہوں, وہ بزدل آدمی نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی کے ساتھ لوئل ہیں. وہ مجھے اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ دیں گے پیار سے تو میں قبول کر لوں گا. میں تمام سیاسی جماعتوں سے بشمول ایم کے مصطفیٰ بھائی بھی, بلاول بھٹو بھی, مریم بھی, سب کہتے رہے کہ ایک جنرل کے فون پہ پارٹیاں چلتی رہی ہیں. اگر یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب کو یکجا کرنے جا رہے ہیں, اگر سب کا مشترکہ موقف خدا نہ خواستہ یہ آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو باہر کر دیں سیاست سے, تو پھر آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, اچھا سوال کیا, بڑے باریکی سے کیا, لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری, گروئنگ ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر ساتھ ہوتی ہیں, اور انٹرنیشنلی امریکہ کے ساتھ بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے. تو کسی کا رول آپ ختم نہیں کر سکتے, چاہے وہ جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. احترام کر سکتے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ سکتے. دوسری بات آپ نے جو یہ کی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی کو نکال کے کوئی کرنے کی کوشش کرے گا, تو سر بارڈر پہ میں جان نہیں دے رہا, بارڈر پہ آپ بھی جان نہیں دے رہے, لیکن آپ بارڈر والا ہی کام کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں, رپورٹرز کی, پولیس والوں کی, فوجیوں کی, کہ آپ لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں, اپنی خبر کے لیے اپنی جانیں بھی دی ہیں, اور اس کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کے مالکان کے علاوہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کس حالات میں کس طریقے سے اپنی جانوں پہ کھیلے کام کریں. اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, ڈیموکریسی, پیپل آف پاکستان, ان سب کے کمبینیشن میں ہی کنسنسس پیدا ہوتا ہے. نہ فوج ہمارے باہر ہے نہ ہمارے اندر ہے, فوج ہمارا حصہ ہے, عدلیہ ہمارا حصہ ہے, اور ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. ایک لیکن لاسٹ سوال تھا, آپ نے کہا کہ نیشنل کاز کے لیے کنسنسس ہونا چاہیے. آپ نے کل جانب تحریک انصاف کو مینڈیٹ بھی تسلیم کیا, آپ یہ بھی کہتے ہیں سب سے ملاقاتیں بھی کریں, تو کیا تحریک انصاف سے بھی ملاقات کریں گے؟ دوسرا, آپ نے مشرا بی پی اور گنڈاپور پہ تو الزامات لگائے ہیں اور نامزدہ کیا جا رہا ہے, تو پھر کس سے ملیں گے کہ میل لیڈرشپ تو نہیں کی؟ دیکھیں جی, میں نے تو 15 سال تحریک انصاف کے اندر ان کیڑے مکوڑوں کو کچھ سمجھا نہیں ہے, اور آپ لوگ اس کا وٹنس ہیں. آپ لوگوں کے آگے میں بڑا ہوں, ہم سب ساتھ ہی بڑے ہوئے. میرا باس تھا چیئرمین عمران خان صاحب, میں ان کی ہدایت دیتا تھا اور ان کو رپورٹ کرتا تھا. آج جو مجھے مخلص چہرے ہیں, جو پی ٹی آئی کی شکلیں نہیں ہیں لیکن مخلص ہیں, گور صاحب ایک اچھے انسان ہیں, ان کی جان کا سودا نہیں کریں گے. سمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کا ایسا اچھا چہرہ ہے. علی ظفر صاحب ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, اور ایسے بہت سارے اور اس پارٹی کے اندر ہیں جو ہمارے اٹارنی تھے اس وقت پی ٹی آئی کے,
बुज़ुर्ग हैं पंजाब के, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक अच्छा चेहरा है। लेकिन आज अगर आप मुझे कहेंगे इमरान खान साहब का कोई सबसे ज़्यादा मुखलिस है, जिसको ना सियासत चाहिए, ना जिसको पैसा चाहिए, ना जिसको दौलत चाहिए, ना इमरान खान की जान का जो सौदा नहीं करना चाहते,